آج ہم لوگ آیت نمبر 55 کریں گے سورہ بقرہ کی، اور یہ تفسیر ابن کثیر کی آیت ہے۔ اس کے ساتھ 56 بھی ہے، دونوں ساتھ ہی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ ترجمہ: تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ہم بھی اللہ عز و جل کو خود دیکھیں گے۔ آیت نمبر 55 to 56۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 شخصوں کو لے کر اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز آئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ و زاری کرنے لگے اور رو رو کر جناب باری میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی۔ پروردگار، اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا۔ اللہ، یا بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ چھوڑ۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے۔ انہیں سزا مل گئی، پھر انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کیے گئے۔ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی، بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد 70 تھی، اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے۔ ان سے کہا کہ تم توبہ کرو ورنہ روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب بحکم رب ذوالجلال طور سینا پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اسی کے اندر اندر اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام اللہ شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کے ساتھ بنی اسرائیل بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہا ہے۔ جب کلام الہ العالمین ختم ہوا، بادل چھٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے، موسیٰ، ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کی اور کہنے لگے، اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے۔ بے وقوفوں کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کر۔ یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا کہ کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا، اور پھر اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اللہ، ہماری توبہ ہے، تو توبہ قبول فرما اور ہم پر فضل و کرم کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشوع و خضوع سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ اب
سب نے یک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک یہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، میں ان کی توبہ قبول نہیں فرماؤں گا۔ صدی کبیر کہتے ہیں یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آپس میں لڑانے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خطاب گو عام ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد وہی 70 شخص تھے۔ رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ان 70 شخصوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے۔ آپ نے دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی، لیکن یہ قول غریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے ہارون علیہ السلام کے اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے کسی اور کی نبوت ثابت۔ اہل کتاب کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ پھر بھلا یہ 70 اشخاص دیدار باری کتاب کیسے لاتے؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا قول بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے جو احکام کا مجموعہ تھی، اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمیں کیا خبر، اللہ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے اور ہم سے نہ کرے؟ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس قول پر ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، پھر زندہ کیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تورات کو تھام لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم سب پیس ڈالے جاؤ گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی اٹھے اور پھر بھی مکلف رہے، یعنی احکام الہی ان پر پھر بھی جاری رہے۔ ماوردی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست نشانی دیکھ لی، مرنے کے بعد زندہ ہوئے، تو پھر تکلیف شرعی ان پر سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب کچھ مان لیں۔ خود ان پر یہ واردات پیش آئی، اب تصدیق ایک بے اختیاری امر ہو گیا۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ باوجود اس کے وہ احکام شرع کے مکلف رہے، کیونکہ ہر عاقل مکلف ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ٹھیک قول یہی ہے، یہ امور ان پر قدرتی طور سے آئے تھے جو انہیں پابندی شرع سے آزاد نہیں کر سکتے۔ خود بنی اسرائیل نے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے، خود ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے جو بالکل نادر اور خلاف قیاس اور زبردست معجزات تھے، باوجود اس کے وہ بھی مکلف رہے۔ اس طرح یہ بھی ٹھیک قول ہے اور واضح امر بھی یہی ہے، واللہ عالم۔ یہ آیت کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اچھا، میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل اتنے فیورڈ جو ہیں وہ تھے ہی کیوں اتنے فیورڈ؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کہ وہ ان کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے اس وجہ سے؟ کوئی اور بھی ریزن ہے؟ سے باقی قوموں کے سب سے پہلے جو ہے اتنا نہیں ہوتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بار، مطلب ویسے نہیں معاف، مطلب اتنے موقع دے، چانسز ان کو اتنے سارے ملے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کے پاس۔ تو کسی کو اس کا اگر پتہ ہے تو پلیز بتا دو۔ کسی کو پتہ ہے؟ چیٹ میں بھی ایک ہے کہ اگر وہ بچہ بچڑا تھا تو اس کی راہ کیسے؟ کوشچن ان کا یہ ہے کہ مطلب کہ یہ قوم اتنی مطلب فیوریٹ یا کہہ لو کہ اس قوم کو اتنے موقع کیوں ملے؟
مطلب ایسا کیا تھا اس قوم میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو معافی کی، اتنی دی، اور مطلب کافی ساری چیزیں، مطلب اسی قوم پر ہی کیوں کی، ایسے کیا تھا اس میں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، اس قوم کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو ان سے بھی زیادہ رکھ دیا، ہمیں تو اس طرح سے عذاب نہیں دیا دیتے مطلب ہم نے آخری دیکھا ٹائم۔ نا، ہم صحابہ کو کمپیئر کریں نا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ تھے تو بہت ڈفرینس ہے. یہ کتنے مطلب انگریٹفل تھے، اور ان کو بہت ڈیزائرز تھے، وہ چاہیے یہ چاہیے. اگر ہم صحابہ کو کمپیئر کریں، جو فرسٹ جنریشن جو ان کے ساتھ رہ چکی ہے، جیسے یہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ چکے تھے، تو صحابہ میں کتنا ڈفرینس ہے، ان کو کتنا کنٹرول تھا نفس پہ. تو میں مطلب ہمیں ڈفرینس سمجھ آ رہا ہے کہ فیورڈ، اور آج ہمارے ساتھ نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہمارے ساتھ قرآن ہے موجود، پر وہ رہے اتنے ٹائم تک ان کے ساتھ، اور پھر بھی وہ مطلب ڈفرینس بھی نظر آ رہا ہے نا. ہمارا چھوڑے آج کل کے مسلمان، بٹ اگر ہم فرسٹ جنریشن بھی دیکھیں، ان میں بھی بہت ڈفرینس ہے. اور دیکھیں یہ بات ہے کہ جو بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں نا، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے. جو آپ ابھی بول رہے ہو کہ ان کو اتنا فیور کیوں کیا گیا، بٹ یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے. ان سے پہلے جتنے بھی قومیں آئی ہیں نا، ان کو بھی بنی اسرائیل ہی کہا جاتا ہے. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد کی جتنی بھی قومیں ہیں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ ان کے ساتھ بھی خاص تھا یہ معاملہ. جیسے ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ ان کے شہروں کو بندر بنا دیا گیا وغیرہ، وہ یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر یہ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مطلب صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. یہ ایسا نہیں ہے. یہ آگے آگے جب آپ ہم پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ چیزیں واضح ہوں گی. جتنا بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ الگ الگ موقع پر وہ الگ الگ نبیوں کے انڈر آنے والی قوموں کو بھی بنی اسرائیل کہا گیا ہے. جی، لیکن جتنے واقعات یہاں ابھی تک ڈسکس ہم نے کیا نا، اس میں ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے یہ لوگ، جی تو انہیں کافی جی، جہاں معجزے بھی دے. ہاں وہی بتا رہی ہوں کہ آگے آنے والے جب بھی ہم آگے تفسیر پڑھیں گے نا، تو وہ یہ اس میں آپ کو ایسے ملے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف معجزات، یہ نعمتیں صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص تھی، ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہر قوم پر، جو بنی اسرائیل جب ہم ایسے کہیں گے تو وہ ہر قوم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ایسی تھی، اور انہیں عذاب بھی اسی وقت ہی مل جاتا تھا. وہ اللہ کا کرم جی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چھوٹ دے رکھی ہے، تو وہ ہم اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھیں گے اس معاملے میں. جی جی. اور اس میں یہ بھی آیا تھا نا، جو یہ 70 انہوں نے اپنے ساتھ لیے تھے، ایسا میں نے غلط سنا، اس میں وہ بیسٹ آف لائک دیم تھے، جو لوگوں تھے ان میں سے بیسٹ 70 کو لے کر کے وہ گئے وہاں کوہ طور پہ. جی وہ 70 لوگ تھے، اور وہ سردار تھے جو بھی بنی اسرائیل کے اس وقت کی جو قوم تھی نا، تو وہاں کے بڑے بڑے دگگج تھے وہ. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اگر ان کو ایسے کچھ ہو گیا تو جو ان کے دوسرے فالوورس ہیں، آئی مین جو بھی دوسرے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کریں گے. تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا گیا. اوکے. اور ان کی جو گائے کی قربانی ہے، سرخ گائے کی، یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ابھی تک یہودی جو ہے اس کے اوپر قائم ہے، وہ کرتے ہیں اس کی قربانی. اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی
وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اب تک جو ہے 9 گائیں کی قربانی ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک، جو ٹائم پیریڈ ہے نا اس میں 9 گائیں کی قربانی ہوئی. اور جو 10ویں گائے، یہ اس کو نا بہت وہ سمجھتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے یا کوئی بہت بڑا اسٹیپ لینے کے لیے یہودی جو ہے وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں اور پھر اس کی راکھ سے اس کو پاک کرتے ہیں ایسے کچھ. تو اب وہ جو مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے، اور یہ اب جو 10ویں گائے کی قربانی جو ہے یہ کریں گے، اور وہ 2000 سال کے بعد ہوگی. یہ ابھی تک اپنی اس روایات پہ ہی چل رہے ہیں، وہی گائیں اور قربانی اور پھر اس کی راکھ بنانا. ایسا بھی میں نے سنا ہے کہیں پر کہ جو ہندوز ہے نا تو ان کا بھی کچھ ان کے ساتھ لنک رہ چکا ہے، جیسے ان میں بھی بہت سارے ٹریڈیشنز سملر ہیں. یہ وہ راکھ پانی میں ڈالنا اینڈ گائے کی پوجا کرنا. ایون وہ یہ بھی بولا، میں نے یہ بھی کہیں پہ سنا تھا، جیسے ابراہیم سے نا یہ لوگ برہمن ورڈ کا ڈیرائیو ہوں، جو بھی. ہوں. تو ایسی ایسی چیزیں. ہو سکتا ہے. اس ہوں. پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ اس کی قربانی کریں گے، اس کے بعد اس کی خون ہڈی سمیت سب چیزوں کو جلا کر پانی میں اس کو ملایا جائے گا، اور پھر وہ جو پانی ہے وہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پاک کرے گا. اور پوری قربانی جو ہے اس کے بعد تیسری ہیکل سلمانی جس کی بنیاد یہ لوگ رکھیں گے ہوں. کو 7 بار چھڑکا جائے گا، اور یہ مسیح کے دور یعنی دجال کے دور کا جو ہے استقبال کریں گے یہ لوگ. ہوں. اگر دیکھا جائے تو 2000 سال کے بعد یہ لوگ قربانی کریں تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا. ابھی کے ٹائم سے 2000 سال بعد؟ نہیں نہیں، ابھی یہ کریں گے. مسجد اقصی کو جب شہید کیا جائے گا اور دجال جب آئے گا تو اس کے بارے میں، کیونکہ یہ جب کوئی بڑا سٹیپ لیتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا سٹیپ ابھی کیا ہے؟ ہیکل سلمانی جو ہے تعمیر کرنا دوبارہ، ہوں. تیسری دفعہ جو ہے وہ ہے. تو اس کے بارے میں تھا. میں پوچھ رہا، آپ نے کہا نا 2000 سال بعد، کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہیں آپ؟ کہ 2000 سال بعد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک انہوں نے کہا کہ یہ قربانیاں جو ہوئی ہیں نا 9 ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی 9ویں ہوں. قربانی کے بعد اب جو قربانی یہ لوگ کریں گے تو وہ 2000 سال کا گیپ ہوگا اس ہاں، میں. سمجھ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. اور کوئی پوائنٹ ہے کسی کا؟ چلو پھر تفہیم القرآن سے اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. ہم نے تفہیم القرآن میں کہاں تک پڑھا تھا کل؟ 51 تک پڑھا. 51 تک. Okay. اسکرین بلینک ہے نا؟ یہ صرف میرے لیے. جی بلینک ہے.
اچھا یہ میرے پاس کھلی ہوئی ہے، اگر میں اسٹارٹ کروں تو اسکرین نہیں شو ہو رہی؟ نہیں، میں اسکرین شیئر کر سکتی ہوں، کروں؟ جی کرتے ہیں، اوکے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ۔ کوچ بنا دوں۔ اچھا ویسے ان کی اس گائے کی قربانی اور اس سے ہم ایک چیز دیکھیں، یہودی جو قوم ہے وہ اگر اپنے مسیحا کا انتظار کرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حالات کے بارے میں پتہ ہے، وہ اس چیز پہ قائم ہیں۔ مسلمانوں کو بھی تو پتہ ہے نا کہ دجال آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی تو انہوں نے آ، آگاہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ہم تو یہ کوشش بھی نہیں کریں کہ ہم اسے بچ جائیں، اور وہ کیسی قوم ہے کہ وہ اس کے آنے کی تیاری کریں سارے۔ اسکرین ہے ویسے میں؟ جی جی ویزیبل ہے۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایت عطا کی جائے۔ ملاحظہ ہو بائبل کتاب سوری خروج۔ سوری ٹو کٹ یو، لیکن میں یہاں پہ کنفیوز ہو رہی ہوں، مجھے کون سے پیج نمبر پہ جانا ہے آپ؟ ایک منٹ، یہ جو پوائنٹ نمبر 48 ہے، ایک اس سے نیچے والے پیج پہ آئیں۔ ہاں جی ہاں جی، ہاں یہی ہے بس، ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 48 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، چلو یہ نہیں سوری۔ 60، ہاں جی 68 ہے، سوری مجھے اکاؤنٹنگ نہیں آتی۔ گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے من جملہ اور امراض کے ایک یہ مرض بھی اپنے حکمرانوں سے لے لیا تھا۔ بچڑے کی پرستش کا یہ واقعہ بائبل کتاب خروج باب نمبر 32 میں تفصیل کے ساتھ درج ذیل ہے۔ فرقان، وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ یعنی پوائنٹ نمبر 70، یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گوسا لے کر معبود بنایا اور اس کی پرستش کی۔ اچھا آگے ہے، یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، ترجمہ ہے، یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائیکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔
یہ 71 ہے۔ یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ یہ بائبل میں ہے، خروج۔ لطف یہ ہے کہ اس کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ یہیں تک تھا۔ یہ پوائنٹ اچھا ہے، مطلب بائبل میں ہی ہے یہ دونوں پوائنٹس۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہی نہیں دیکھا تو پھر ان لوگوں نے کیسے دیکھ لیا؟